آج ہمارے تمہارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں بڑی رحمتوں والا چل رہا ہے، مگر افسوس کہ مسلمان آج ہم لوگ بھی اتنا پیارا برکتوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ پا کر بھی گناہ کرتے نہیں تھکتے۔ آج بھی گناہوں سے دوریاں نہیں ہیں، آج اعمالوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ آج بھی ہمارے قدم اگر اٹھتے ہیں تو اچھائی کی طرف بعد میں اٹھتے ہیں، برائی کی طرف پہلے اٹھتے ہیں۔ نہ جانے کون سے شیطان نے ہمارے دلوں پر قابض ہو چکا ہے، نہ جانے شیطان کی ہاتھوں کی کٹ پتلی کب تک ہم لوگ بنتے رہیں گے۔ آج بھی ہم لوگ وہ اچھا بولنے سے پہلے اپنی زبان سے دنیاوی فضول باتیں ضرور نکال دیتے ہیں۔ آج اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے بجائے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جس زبان کو اپنے ذکر کرنے کے لیے دی تھی، آج ہم اسی زبان کو دنیاوی فحش باتوں پہ لگائے ہوئے پڑے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ایک ایک بات کا ایک ایک ذرے کا حساب لینے پر وہ قادر ہے، ایک دن ضرور حساب لے گا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ گناہ کرتے نہیں تھکتے، لیکن وہ گناہ کر کے نہ تھکیں، ایک نہ ایک دن رفتہ رفتہ جب وہ موت کے کگار یعنی موت کے قریب پہنچ جائیں گے، 10 ہاتھ گہرے گڈھے میں اتار دیے جائیں گے، اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں، جب قبر میں تمہیں اتارا جائے گا، اس وقت تمہارے ساتھ جھوٹ بولنے والے، عیاشی کرنے والے، غلط راہ پر چلانے والے، غلط گناہوں کی طرف لے جانے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرانے والے، جوا کے اڈوں کو آباد کرانے والے، وہ تمہارے دوست، تمہارے عزیز، تمہارے اقارب تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں کوئی جائے گا تو تمہارے نیک اچھے اعمال جائیں گے۔ آج تم دنیاوی محبت میں غوطہ زن ہو، بالکل گمراہیت کے راستے پر نکل پڑے ہو، لیکن گناہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ بھی یاد کر لیا کرو، نہ جانے کتنی لاشیں روز گھروں سے اٹھتی ہیں، نہ جانے کتنے جنازے روز پڑھے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے تمہارے ذہنوں کو جو نہیں روکتا، بالکل ہم کو فکر نہیں ہم لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں ایک دن جب ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہم اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ مسلمانوں، رمضان کا مہینہ، اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں سے دور نہیں۔ ایک نوجوان تھا جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تو رکھتا تھا، بڑا ادب و احترام کرتا تھا، دن میں روزے رکھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر والوں نے، اس کے عزیز و اقارب نے اپنے محلے کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا گیا۔ علی شیر خدا کا دور تھا، زمانہ تھا، میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبرستان سے گزر کر جا رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب قبر ہو رہا ہے، مردہ قبر کی آگ میں ڈوبا ہوا ہے، اور علی اس لیے کہنے والے کہتے ہیں، اور حق بھی ہے، کہ مردہ جب قبر کے اندر ہوتا ہے اسے باہر کا سارا منظر وہ دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی دوری نزدیکی نہیں، وہ چاہے قبر سے جس کو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، روح را قرب و بود مکانی احساس، روح کے لیے کوئی دوری نزدیکی نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنے قبر میں لیٹ کے دیکھ سکتا ہے، قبرستان کے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کے تمام جہاں چاہے وہاں کا دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دوری نزدیکی کا مسئلہ نہیں ہے۔ علی شیر خدا قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ ایک مردہ قبر میں ہے، اس پر عذاب قبر ہو رہا، آگ میں ڈوبا ہوا ہے، اور علی کو جب دیکھا تو اس نے اپنی سفارش کی گہار لگا دی، التجا کرنا شروع کر دیا، علی میری لاج رکھ لے، علی مجھے اس عذاب قبر سے بچا لے۔ علی شیر خدا نے جب اس کی فریاد سنی، اللہ نے علی کو وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، میرے مولا علی کو اللہ نے مرتبہ دیا تھا کہ مردوں کی فریاد بھی سنا کرتے تھے، قبر کے حالات بھی علی شیر خدا دیکھ کر جائزہ لے لیا کرتے تھے، ان پر قبر کے سارے راز منکشف ہو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتا تھا۔ علی نے جب دیکھنے کے بعد کہ ایک مردہ آگ میں ڈوبا ہوا ہے، آگ میں ڈوبنے کے بعد مجھے بار بار پکار رہا ہے، علی شیر خدا اس کی قبر پر رک گئے۔ آج غور کرو مسلمانوں، آج تمہارے ہمارے درمیان بظاہر علی تو موجود نہیں ہے، اور گناہ کرتے ہیں، کرتے کرتے اگر دنیا سے چلے گئے، قبر میں عذاب ہوا تو کس کو پکارو گے؟
کس کو بلاؤ گے تمہاری مدد کرنے؟ تمہارا بھائی نہیں آئے گا، تمہاری مدد کرنے تمہارا باپ، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے دوست نہیں آئے گا، جس کی تم غلط سپورٹ کرتے ہو وہ تمہارا نیتا تمہارے پاس قبر کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر قبر کے اندر کوئی چیز کام آئے گی تو شریعت مصطفیٰ کام آئے گی، علی کی محبت قبر میں کام آئے گی، حسین پاک کی محبت قبر میں کام آئے گی، مسلمانوں غوث اعظم کی محبت کام آئے گی۔ علی شیر خدا نے جب اس مردے کی فریاد کو سنا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھائے اور عریضہ پیش کیا، مولا اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، مولا اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ غیب سے ندا آئی، ایک آواز آئی، علی اس کے بارے میں دعا مت کیجئے، اس کی کوئی مغفرت بخشش نہیں ہونے والی، گنہگار تھا۔ علی نے پھر عریضہ پیش کیا، مولا اس نے مجھے پکارا ہے، جب تک مولا تو اسے عذاب قبر سے نجات نہیں دے گا، علی کے ہاتھ فضا میں جو بلند دعا کے لیے واپس نہیں آئیں گے، دعا ہی کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب سے آواز آئی، علی اس کے لیے دعا نہ کرو۔ علی شیر خدا نے عریضہ پیش کیا، مولا یہ کون سا اتنا بڑا گنہگار تھا، کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کی بنیاد پر اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی دعا نہیں قبول کی جا رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی، علی تم نہیں جانتے تھے رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا تھا، رمضان کا عظمت و برکت والا مہینہ اس نے پایا تھا، اس میں تمام گنہگاروں کی توبہ کو قبول کیا جاتا تھا، تمام گنہگار توبہ کیا کرتے تھے، ان کی توبہ کو قبول کرتا تھا، مگر یہ ایسا تھا دن میں تو روزہ رکھا کرتا تھا مگر رات میں یہ گناہوں میں ملبس ہو جایا کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، شام کو افطار کرنے کے بعد یہ اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دیتا تھا، لوگوں میں انتشار پیدا کرتا تھا، لوگوں میں چغلی غیبتیں کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگ جایا کرتا تھا، ایک دوسرے کی حسد میں لگ جایا کرتا تھا، یہ زنا میں بھی ملبس ہو جایا کرتا تھا۔ اگر اس کے گھر والے اسے منع کرتے، کوئی اسے منع کرتا تو یہ کہتا تھا ارے روزہ تو دن میں ہے، میں نے دن میں روزہ رکھ لیا ہے، اب رات میں تو روزہ نہیں ہوں۔ لیکن مسلمانوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسی عظمت برکتیں دن میں لٹاتا ہے اسی طریقے سے رات میں بھی لٹاتا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان رات دن میں روزہ رکھے کہ رات میں روزہ نہیں ہے تو لیکن مسلمانوں اگر گناہ میں ملبس ہوگا، اگر گناہ میں ہوگا تو اللہ کے یہاں اسے سخت پکڑ ہوگی۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی نیک کام کرنے کی فضیلت بہت ہے، ایک کرنے سے 70 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طریقے سے گناہ کرنے کا گناہ بھی بہت ہے میرے بھائیوں، ایک گناہ کرنے سے 70 گناہ بھی ملتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن پاک کا پڑھنا ثواب ہے، جس طریقے سے قرآن کا غلط پڑھنا گناہ بھی بہت بڑا ہے، ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، رمضان المبارک کے مہینے کی خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے اور مسلک حق پر ہم سب کو قائم و دائم